بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نحوی بیوی کی بد دعا سنیں گے۔ ایک نحوی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کے وقت کیا بد دعا دیتی ہے، اسے سنیں گے۔ ایک نحوی عورت اپنے شوہر کو دوسری شادی کے وقت کیا بد دعا دیتی ہے، سن کر اپنی نوح تازہ کریں۔ کہتی ہے، اے اللہ، اگر تو اسے دوسری بیوی کے ساتھ جمع کرے تو جمع تکثیر کر دے۔ بیوی کہتی ہے، اے اللہ، اگر تو اسے یعنی شوہر کو دوسری بیوی کے ساتھ جمع کرے تو جمع تکثیر کر دے، اور تو اسے میرے ساتھ جمع کرے تو جمع سالم کر دے، یعنی میرے ساتھ صحیح رہے، سلامتی کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، میری سوکن کو کانا کے اخوات میں کر دے۔ سوکن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کی اگر کئی بیویاں ہوں تو ایک بیوی دوسرے کی سوکن کہلاتی ہے، جسے سوتن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتی ہے، اے اللہ، میری سوکن کو کانا کے اخوات میں کر دے، یعنی وہ پہلے بیوی تھی، یعنی کسی طرح اسے طلاق ہو جائے، اور مجھے سارا کے اخوات میں کر دے، یعنی فی الحال میں بیوی ہوں۔ پھر کہتی ہے، اے اللہ، میرے شوہر کو میرے سوکن کے پاس جانے کے بعد مکسور، یعنی کچھ نہ کر سکے ایسا کر دے، اور میرے پاس جب آئے تو منصوب، یعنی رومانٹک کر دے۔ اے اللہ، میرے سوکن کا معاملہ تشدید کی طرح مشکل بنا دے۔ جس طرح تشدید مشکل ہوتا ہے، اسی طرح میرے سوکن کا معاملہ بھی مشکل بنا دے۔ اے اللہ، میری سوکن کا معاملہ تشدید کی طرح مشکل بنا دے، اور میرا معاملہ ضمہ کی طرح ملاپ والا اور سکون کی طرح راحت والا بنا دے۔ ضمہ ادا کرتے وقت ہونٹ ملتے ہیں نا، تو اسی طرح اشارہ ہے۔ اور میرا معاملہ ضمہ کی طرح ملاپ والا اور سکون کی طرح راحت والا بنا دے۔ میرے شوہر کو میرے لیے مبتدا کی طرح پہلے آنے والا اور سوکن کے لیے خبر کی طرح اس کے پاس بعد میں جانے والا بنا دے، یعنی شوہر میرے پاس پہلے آئے اور سوکن کے پاس بعد میں جائے۔ میرے پاس شوہر مبتدا کی طرح آئے اور سوکن کے پاس خبر کی طرح جائے۔ شوہر کو میرا فاعل اور سوکن کے لیے ملغا، یعنی ناقابل عمل بنا دے۔ شوہر کو میرے ساتھ مبنی کی طرح میرے پاس سے نہ ہٹنے والا اور سوکن کے لیے معرب بنا دے، یعنی بدلتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے، اس طرح بنا دے۔ شوہر کو میرے لیے فعل حال اور سوکن کے لیے فعل ماضی بنا دے، یعنی پہلے اس کا شوہر تھا۔ شوہر کو میرے پاس صحیح اور سوکن کے پاس معطل اور ناقص بنا دے۔ شوہر کو میرے لیے جمع مذکر سالم اور سوکن کے لیے واحد مؤنث حقیقی بنا دے، ٹھیک ہے۔ شوہر میرے لیے جمع مذکر سالم ہو اور سوکن کے لیے واحد مؤنث حقیقی ہو، یعنی وہ اکیلی رہے۔ شوہر کو میرے لیے ضمیر متصل اور سوکن کے لیے ضمیر منفصل بنا دے، یعنی شوہر مجھ سے ملا ہوا رہے، سوکن سے جدا رہے۔ شوہر اور سوکن کو معطوف علیہ اور معطوف، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا غیر بنا دے۔ شوہر اور سوکن کو معطوف اور معطوف علیہ بنا دے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، تو معطوف اور معطوف علیہ کی طرح شوہر اور سوکن کو بنا دے۔ شوہر کو میری محبت میں اس میں تفضیل اور سوکن کے حق میں اس میں تصغیر بنا دے۔ شوہر اور مجھے موصوف صفت بنا دے۔ جس طرح موصوف صفت دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح شوہر اور مجھے موصوف صفت بنا دے۔ سوکن اور شوہر کے بیچ میں فصل بعید کر دے، ٹھیک ہے، یعنی سوکن اور شوہر کے بیچ جمع ہی نہ ہو سکے، فصل بعید کر دے۔ آخر میں ایک دعا کرتی ہے، یا اللہ، میری ساری دعائیں اگر قبول نہ ہوں تو اتنا تو ضرور قبول فرما کہ سوکن میرے لیے ثقیل ہے، اسے حذف کر دے۔ جب کوئی حرکت ثقیل ہوتی ہے تو نحوی لوگ اسے حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ سوکن میرے لیے ثقیل ہے، بھاری ہے، اس لیے تو اسے حذف کر دے، یعنی مار دے۔ خیر، اگر آپ کو یہ لطیفہ اچھا لگا تو ضرور کمنٹ باکس میں رپلائی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔